نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمامہ باندھنے کا طریقہ۔ عمامہ کڑے ہو کر اور پاجامہ بیٹھ کر پہننا چاہیے۔ اس کے بخلاف کرنا نسیان اور فقر پیدا کرتا ہے۔ عمامہ سنت ہے، خاص کر نماز کے موقع پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ نہ ہونے پر کپڑا یعنی مانند رومال وغیرہ بھی باندھ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامہ کا نام صحاب تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی منقش چادریں بھی بہت پسند تھیں۔ سرخ رنگ خلاف سنت ہے۔ کپڑوں میں مردوں کے لیے سرخ رنگ استعمال کرنا خلاف سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، لال رنگ مت استعمال کرو، یہ شیطان کا محبوب رنگ ہے۔ ایک شخص کا گزر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا۔ وہ 2 لال کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس نے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ کالا لباس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کالا لباس بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا۔ جب پسینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صوف یعنی اون کی بو محسوس کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سرخ اور زرد رنگ استعمال نہیں کرتا۔ شہرت کا لباس جہنم کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لباس ایسا ہو کہ نہ تو بے وقوف لوگ اسے حقارت سے دیکھیں اور نہ شریف لوگ اس کو معیوب سمجھیں۔ کسی کپڑے کو پرانا ناقابل استعمال اس وقت تک نہیں بناؤ جب تک تم اس میں پیوند نہ لگاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک وہ ہے جس کے پاس ایک ہی کپڑا ہو کہ دھونے کے بعد دوسرا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔